سے پہلے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ علم سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. علم سیکھنے کے لیے. علم صرف انہی کو نہیں سیکھنا ہے جو اپنے آپ کو فارغ کر کے کسی مدرسے میں قید کر لیتے ہیں، بلکہ علم سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. یہ بنیادی کام ہے ایک مسلمان کا کہ جیسے وہ نماز اور روزوں کا اہتمام کرتا ہے ویسے ہی نماز اور روزوں کا طریقہ جانے. اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. اس آیت کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھتے ہیں. باب العلم قبل القول والعمل. باب ہے علم حاصل کرنے کا قول اور عمل سے پہلے. آپ بولنا چاہ رہے ہیں، آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، عمل کرنے سے پہلے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے پہلے، مسلمان بننے سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، طالب علم کی طرف دھیان دینا ہے. یہاں پر دو غلط فہمی پائی جاتی ہے. پہلی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں. ٹائم نہیں ہے، 24 گھنٹہ ہے ہمارے پاس. اللہ نے 24 گھنٹہ ہر ایک کو دیا ہے، مالدار ہو یا فقیر ہو، کالا ہو یا گورا ہو، ہر ایک کو دیا ہے. اس 24 گھنٹے میں ہم چاہیں تو اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنے آپ کو بگاڑ سکتے ہیں. ٹائم نہیں ہے. ہم نے چونکہ جن چیزوں کو ثانوی درجہ دینا چاہیے تھا ان کو ہم نے اہم درجہ دیا، اور جن چیزوں کو اہم درجہ دینا چاہیے تھا ان کو ہم نے ثانوی درجہ دیا، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے. ٹائم ضرور ہے، بس اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے. عمر زیادہ نہیں ہوئی. دین سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو اس وقت 40 سال کے تھے آپ. اس کے بعد صحابہ کرام جو 80 سال کے تھے انہوں نے بھی دین سیکھا، جو 70 سال کے تھے انہوں نے بھی دین سیکھا، جو 60 سال کے تھے انہوں نے بھی دین سیکھا، 40 سال کے تھے انہوں نے بھی دین سیکھا، اور 8 سال کے تھے انہوں نے بھی دین سیکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ساتھی سے باری متعین کر لی تھی کہ 15 دن ہم کام کریں گے، 15 دن تم کام کرو. چنانچہ ایک دن ان کے ساتھی کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، اس علم کو جمع کرتے تھے اور رات میں شیئر کر لیتے تھے. اور ایک دن وہ کام کے لیے جاتے تو ان کے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور شام میں آپس میں شیئر کرتے تھے. یہ تھا جذبہ، دین سیکھنے کا جذبہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے پلاننگ کریں، وقت نکالیں. اور ہمارے ہی جیسے لوگوں نے جب چاہا، عزیمت اختیار کی تو عجیب طریقے سے انہوں نے دین سیکھا. عبد الملک القاسم نے ایک کتاب لکھا ہے رسالۃ الی وافد، تارکین وطن کے نام پیغام. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اجنبی آدمی سعودی عرب میں بر کے علاقے میں کام کرنے کے لیے آیا تھا. وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا. اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں دین کا نالج حاصل کروں. چنانچہ اس نے دعائیں یاد کی، نماز روزے کی پابندی شروع کر دیا. پھر اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ میں قرآن پڑھوں، یہاں تک کہ اس نے قرآن ناظرہ پڑھنا شروع کر دیا. ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے. خود میں نے دیکھا اپنے سامنے میں، ہمارے ساتھ ایک نیو مسلم آیا ہے، وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے. کیسے قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے محنت کی، وقت نکالا. ہمیشہ ہم سینٹرل جیل میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر میں نے نیپال کے ایک نیو مسلم کو دیکھا. چند مہینے ہوئے تھے اس کو اسلام قبول کیے ہوئے، چند مہینے ہوئے تھے. اس نے نماز کی دعائیں سیکھ لی تھیں اور قرآن کریم کو ناظرہ پڑھنا سیکھ لیا تھا. کیسے ہوا؟ وقت نکالنے کی وجہ سے، پلاننگ کرنے کی وجہ سے. ٹائم کیسے نہیں نکلے گا؟ ٹائم نکلے گا.